نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، بلا تمہید اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد سے متعلق بھی تفصیل سے پڑھا، اور اسی طرح ہم نے نبوت کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل ارہاسات یعنی بڑے بڑے وہ وقوعے، وہ واقعات جو اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی اس مکے کی زمین پر وجود پانے والی ہے، ان کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا۔ اسی جگہ سے ہم آگے چلتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تک ہم اپنے سلسلے کو لے آئے تھے، یہاں سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میں مختصر اشارہ کروں گا کیونکہ بہت ساری چیزیں اس کے درمیان میں آتی ہیں، لیکن وہ ہم چونکہ مشہور واقعات ہوتے ہیں پہلے پڑھتے رہتے ہیں، تو میں نے ان سے چند نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا عبداللہ سے متعلق ہم نے پڑھ لیا کہ ذبح ہونے سے بچ گئے، ان کے بدلے میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے والد نے ان کی شادی قبیلہ بنی زہرہ کی آمنہ بنت وہب سردار کی بیٹی تھی، ان سے کروا دی۔ شادی کے کچھ ہی وقت کے بعد جناب عبد المطلب یعنی ان کے دادا صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے جناب عبداللہ کو 2 قسم کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ مدینہ بھیجا کھجور لانے کے لیے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، مختلف جو ہیں اس کے، اور زیادہ بہتر بات بھی یہ ہے کہ شام تشریف لے گئے تھے کسی قافلے کے ساتھ، واپس جب مدینہ طیبہ پہنچے تو یہیں پر بیمار ہو گئے اور انتقال ہو گیا، پھر وہیں ان کو دفنا دیا۔ اب ان کی اور کوئی اولاد نہ تھی سوائے جو شکم مادر کے اندر سیدہ آمنہ کے بطن کے اندر جو حمل تھا، بس یہی۔ آپ اب یہاں سے صدمات کا تصور اور ذرا دیکھتے جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی اور پیدائش کے بعد پھر نبوت تک کتنے سانحات آتے رہے، کتنی قربانیاں اور کتنی پریشانیاں اپنے قلب اطہر پر برداشت کرتے رہے، اور کتنی مشکل سے دین کی اور اللہ کے پیغام کی آبیاری کی اب آپ دیکھتے چلے جائیں گے، کتنا مشکل سفر تھا سرکار کا۔ تو ان کے والد کی وفات کے 6 ماہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ وہ واقعات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ ان کی والدہ کے لیے یہ حمل بہت آسان تھا، اور اکثر روایات میں آپ نے سنا ہوگا، فرمایا کرتی کہ میں جس پتھر پر، نوکیلے پتھر پر پاؤں رکھتی وہ بالکل نرم اور ملائم موم بن جاتا میرے لیے۔ اس بچے کی دنیا میں آمد سے پہلے آپ دیکھیں کتنی برکت ہے ان کے آنے کی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ان کا عام انسانوں سے بڑھ کر کے معاملہ ہے، عام انسانوں کے ساتھ ان کا کوئی جو ہے نا وہ آپس میں معاملہ نہیں ہو سکتا، بالکل زمین اور آسمان کا اس سے بھی بڑا تفاوت اور فرق ہے۔ تو اسی طرح فرماتی کہ ان کے جسم سے جو ہے نا خوشبو آیا کرتی تھی، تو آس پاس کی عورتوں نے ان کے سسر کو جناب عبد المطلب کو جو ہے نا شکایت لگائی کہ ابھی ان کا جو ہے نا شوہر فوت ہو گیا، تو شوہر کے فوت ہونے کے بعد جب تک جو ہے نا عورت کی عدت نہ گزر جائے خوشبو استعمال نہیں کرتی، بنتی سورتی نہیں ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی، یعنی سوگ کے اندر ہوتی ہے۔ تو کہا کہ آپ کی بہو کیسی عجیب ہے، ابھی شوہر کا انتقال ہوا ہے اور خوشبوئیں لگا کر کے پھرنا شروع ہو گئی ہے، خوشبو استعمال کرتی ہے۔ تو سید عبد المطلب اس سے پریشان ہوئے، آ کر کے پوچھا تو کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، لیکن جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کا جو نطفہ ہے میرے رحم میں آیا اور اس سے میری اولاد کا ہونا ٹھہرنا نصیب اور مقدر میں آیا، تو یہ خوشبوئیں میرے جسم سے خود ہی پھوٹتی ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ برکت تھی ان کی۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں، چھوڑتا ہوں۔ تشریف لائے، دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ یہ عام بچوں جیسا نہیں تھا، جیسے ہی آیا اس وقت جو ہے نا دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر سجدے کے اندر گر گیا، پھر آسمان کی طرف سر کو اٹھا دیا
عام بچوں سے بالکل مختلف اس کی بالکل عادات تھی. تو یہ آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ، پھر اس کو میں آگے ذکر کرتا رہوں گا. تو بہرحال پیدائش کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کی آمد کا نقطہ آغاز کیا تھا، یعنی آپ کی جو ابتدا تھی کیا جب آپ 9 ربیع الاول کو تحقیق کے مطابق سوموار کے دن پیدا ہوئے 571 عیسوی میں، تو کیا آپ کی ابتدا یہاں سے تھی؟ تو فرمایا کہ نہیں، انا دعوت ابی ابراہیم، ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ میں اپنے دادا، اپنے باپ، اپنے آبا و اجداد ابراہیم کی جو ہے نا میں دعا ہوں، اس کا تذکرہ ہم نے پڑھ لیا جب بیت اللہ کی تعمیر کی. تو یا اللہ اس میں ایسا نبی، انہی میں سے رسول بھیج دے جو ان کو آپ کی آیات اور ان کی جو ہے نا حکمت اور بصیرت وغیرہ وغیرہ سکھلاتا رہے. تو فرمایا میں اپنے باپ اور دادا ابراہیم کی دعا ہوں، اور فرمایا وبشرا عیسیٰ، اور اپنے سے پہلے آنے والے عیسیٰ کی میں بشارت اور خوشخبری ہوں. قرآن نے اس کو بھی نقل کیا، قرآن نے کہا کہ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریین سے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں ایسے رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو مجھ سے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. تو اسی طرح سرکار نے آگے فرمایا کہ ورات امی انہ خرج منہا نور اضاءت منہ قصور الشام، اسی طرح میری والدہ نے جب میری پیدائش ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایسا نور نکلا، اس سے شام کے محلات اور بعض میں وہاں کے اونٹوں کی گردنیں بھی روشن ہو گئیں. تو یہ کیا، یہ شام سے متعلق کیوں اس قسم کی بات آئی کہ ان کی والدہ سے متعلق؟ تو یاد رکھیں اس پر جو حضرات میرے پاس ہمارے جمعے کے بیانات میں موجود ہوتے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں اس کو، کہ شام سے متعلق بڑے فضائل ہیں قرآن و سنت کے اندر. شام اور اس کی سرزمین سے انبیاء کی سرزمین اسے کہا جاتا ہے، بہت سارے انبیاء یہاں پر آئے، اور اسی طرح قرب قیامت کے جتنے بڑے فتنے آئیں گے اس میں سرکار نے فرمایا جو شام کی طرف ہجرت کر کے جانے والا ہوگا وہ فتنوں سے محفوظ ہوگا. اسی طرح ہم بڑی مشہور روایت سنتے رہتے ہیں، فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ وہ قیامت تک کے لیے جو ہے نا وہ قتال لڑتا رہے گا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، لوگوں کا ان کو بالکل چھوڑ دینا اور انہیں برا بھلا کہنا، دونوں صورتوں میں کوئی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے. تو صحیح بخاری کی روایت کے اندر فرمایا، معاذ بن جبل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں وہم بالشام، کہ یہ جو لوگ جن سے متعلق کیا کہ قیامت تک لڑتے رہیں گے یہ ملک شام کے اندر لڑتے رہیں گے. اسی لیے فرمایا فتنوں کے دور کے اندر شام کو لازم پکڑ لینا. اسی لیے فرمایا کہ شام ایسی مقدس سرزمین ہے کہ اللہ کے فرشتے اس سرزمین پر اپنے نورانی پر بچھائے رہتے ہیں. تو بہت ساری اس کے متعلق فضائل ہیں. تو بہرحال تو یہ شام سے متعلق اس لیے کہ قیامت کے قرب میں جتنے فتنے آئیں گے اس میں حق والی جماعت جو ہے نا، اور یہاں سے جو خراسان سے اور دیگر علاقوں سے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے والے لوگ ہوں گے وہ سارے یہاں سے لشکر لے کر کے شام کی جانب چلے جائیں گے امام مہدی کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے. اللہ ہمیں انہی کے اندر شامل فرما دے. آگے چلتے ہیں. پھر سرکار کو دودھ پلانے کے لیے ایک ابو لہب، جس کا تذکرہ ہم آخری پارے میں تبت یدا ابی لہب وتب، جس کے دونوں ہاتھ کے ٹوٹ جانے کی بددعا قرآن میں ایسی ذکر کی کہ قیامت تک کے لیے اس کی ایک باندی تھی، لونڈی خادمہ تھی، اس نے جو ہے نا ان کی والدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اب دیکھیں سرکار کی ذات اطہر کے ساتھ جو ملتا چلا جائے گا نا اس کا مقام اور مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. حالانکہ ان میں سے اکثر کا تذکرہ سرکار کی جو ہے نا نبوت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، نبوت کی ابتدا ملنے سے پہلے ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سرکار کے ساتھ تعلق اور محبت اور تعاون کی وجہ سے اللہ نے قیامت تک ان کا تذکرہ زندہ فرما دیا. تو جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کا تذکرہ قیامت تک کے لیے باقی رہتا ہے. اللہ ہمیں انہی میں شامل فرما دے. تو اس کے بعد جو ہے نا عرب کے رواج کے مطابق ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، میں اس کو بھی مختصر کرتا ہوں، ہم نے پہ سے 2-4 نکات آپ کے سامنے نکات ذکر کرنے ہیں. تو فرمایا کہ جو قبیلہ جو ہے نا بنو سعد کی دائیاں تھی وہ اس علاقے کے اندر آئیں اپنے پورے قافلے کے ساتھ، اس کے اندر جناب حلیمہ سعدیہ بھی تھی، اور اس وقت جو ان کا علاقہ تھا وہاں پر بنو سعد کا وہاں پر قحط کا علاقہ تھا، قحط کا زمانہ تھا، اور گھروں کے اندر بڑی جو ہے نا وہ کمزوری کی حالت تھی اور بالکل غربت کی حالت تھی. خود بنو سعد کے اس قبیلے میں خاص طور پر اما سعدیہ حلیمہ سے متعلق آتا ہے، فرمایا کہ میرے گھر کی حالت یہ تھی کہ میں پورے اس عرب میں کسی بھی گھر کو اتنا کمزور نہیں سمجھتی تھی، اتنی غربت والا جتنا میرا گھر تھا، یعنی اتنی غربت تھی. اور کہا کہ اونٹنی تھی ایک،
وہ بھی بالکل دودھ نہیں دیتی تھی، بکریاں بھی اس آس پر رکھی ہوئی تھی کہ چلو بارش ہو جائے گی، حالات بہتر ہو جائیں گے تو ہم ان سے نفع کما لیں گے۔ تو بہرحال کوئی صورت نہیں تھی، قافلے کے ساتھ اپنی ایک سفید رنگ کی گدی کے اوپر اور ساتھ اونٹنی کو لے کر اپنے شوہر کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ آ گئی۔ چلو کوئی کسی اچھے گھرانے کا بچہ، اب اس آنے کے اندر ایک طلب ہوا کرتی تھی، کسی اچھے گھرانے کا بچہ مل جائے گا، اس کی اچھی پرورش کر دیں گے تو اس کا والد اچھی پرورش پر، اچھی زبان سکھانے پر، صحت کا اچھا خیال رکھنے پر جب بچہ انہیں واپس دیا جائے تو بہترین ان کا انعام و اکرام سے نوازا جاتا کہ آپ نے ہمارے بچے کی اپنے بچے سے بھی بہتر پرورش کی ہے تو اس پر آپ کا اتنا انعام ہے، اپنی طرف سے خوش ہو کر انعام دیا جاتا۔ اب یہاں پر سیدنا عبداللہ بن جعفر کی روایت ہے، لمبی روایت ہے، اس کے اندر جو ہے نا اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ کہا کہ اماں سعدیہ فرماتی ہے میں آئی، آس پاس گھروں میں پھرتی رہی، لیکن میری اپنی حالت ایسی تھی کہ میری گود میں اپنا ایک بچہ تھا۔ فرمایا کہ اس کو بھی کبھی دودھ سیر ہو کر اس نے نہیں پیا، میری چھاتیوں میں دودھ تھا ہی نہیں، میں اس کو کیا پلاتی۔ اور فرمایا کہ پوری پوری رات روتا، بلبلاتا، تڑپتا رہتا، مجھے بھی اور میرے خاوند کو بھی پریشان کرتا رہتا، کبھی اس نے سکون سے نیند نہیں کی۔ تو کہا جب لوگ میری حالت کو دیکھتے، کمزور سی، نازک سی، پتلی سی، ساتھ بچے کو بھی دیکھتے تو مجھے کوئی اپنا بچہ دینے کو تیار ہی نہ ہوتا کہ یہ اس کی اپنی حالت ایسی ہے، اپنے بچے کو بھی بالکل کمزور ہے، اپنی بھی حالت ایسی ہے، تو میں ہمارے بچے کا یہ کیا خیال رکھے گی۔ ہر جگہ سے مجھے واپس بھیج دیا گیا، حتیٰ کہ ساری کی ساری دائیاں عورتیں جو میرے ساتھ آئی تھی وہ اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ایک ایک بچہ ان کو مل گیا، صرف میں رہ گئی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گھر پر ان عورتوں میں سے مختلف عورتیں جاتی رہیں، لیکن اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ بچے کی ماں، اس کے جو ہے نا ماموں وغیرہ ہو گئے یا اس کے چچا ہو گئے، وہ ہمارے سے کیا خیال کریں گے۔ اس وقت بھی تصور یہی تھا، اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو وہ ہم سے خوش ہوتا، باقی لوگوں کو اس بچے کے ساتھ کیا لگے، ہم نے اس کی اچھی پرورش کریں یا بری کریں، ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، تو ساری اس کو چھوڑ کر کے آ گئیں۔ تو جب کہتی ہے جب میں نے واپس دیکھا سب کے پاس بچہ موجود ہے تو میرے گود میں دامن میں کچھ نہ آیا، مجھے بڑی غیرت آئی، اور الفاظ ہیں میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں۔ کہا کہ وہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم میں نے صرف اس وجہ سے آپ کو لیا کہ مجھے کوئی اور بچہ نہیں ملا۔ اب آپ یہاں تصور کریں، اماں سعدیہ خود فرمائی ہے کہ میں اللہ کی قسم کہ مجھے اور کوئی بچہ نہیں ملا تھا تو میں غیرت کی وجہ سے اس بچے کو لے آئی، تو میرے خاوند نے کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے لے آؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی آمد بھی ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ اس کو بنا دے۔ تو اللہ نے ان کے الفاظ کو مبارک فرما دیا، اللہ نے ان الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا کہ بچے کو لے کر کے آئیں مکہ میں، جس جگہ پر جہاں پر یہ اس ٹھہری ہوئی تھی بچوں کو لینے کے لیے، ان کا قافلہ جہاں پر ٹھہرا ہوا تھا وہیں پر جو ہے نا سلسلہ ایسا ہوا کہ واپس گئی۔ کہا میں نے بچے کو اپنی چھاتیوں سے لگایا تو دودھ آنا شروع ہو گیا، بچے نے سیر ہو کر دودھ پیا، پھر اس کے بھائی یعنی جو پہلے سے میرا بیٹا تھا اس نے بھی سیر ہو کر پیا۔ کہا جب رات گزاری اسی مقام پر، واپس ابھی گھر نہیں گئی ہیں، اسی مقام پر رات گزاری، کہا پہلی رات تھی اللہ کی قسم، میں نے بھی، میرے بچے نے بھی، میرے خاوند نے بھی پہلی رات سکون سے آرام سے بھرپور نیند کی، حالانکہ اس سے پہلے ہم ایک رات بھی کبھی سکون سے سو نہ سکے تھے۔ ابھی صرف گود لیا ہے، گھر لے کر کے نہیں گئی ہیں۔ اب صبح کے وقت دیکھا اونٹنی کے پاس گئے تو کہا کہ میرے شوہر جا کر کے دیکھا اس میں تھنو، ابھی یہ مکہ میں موجود ہے، اپنے گھر واپس نہیں گئے، کہا کہ دیکھا میرے شوہر نے کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، کہا دھو کر کے لایا، میں نے بھی پیا، میرے خاوند نے بھی، سیر ہو کر پیا، دودھ بچ گیا۔ کہا میرے خاوند نے اس وقت کہا کہ حلیمہ تو کسی بڑی ہی بابرکت، بڑی ہی مبارک اور محترم روح کو اٹھا کر کے لائی ہے، بڑی برکتیں اس کے اندر مجھے ابھی سے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کہا واپسی کا سفر شروع کیا، وہی ہماری سفید گدی جو آتے ہوئے چل چل کر زخمی ہو چکی تھی، بھوک سے لاغر اور کمزور تھی، سارا راستہ آتے ہوئے لوگ ہمیں جو ہے نا برا بھلا کہتے رہے، یہ کیا؟ اب جب اکٹھے قافلے میں جا رہے ہیں ایسا کوئی بندہ ساتھ ہو، انسان کتنا اس کو برا بھلا کہتے ہیں، یار اس کی وجہ سے سارے خوار ہو رہے ہیں، تو سارے راستے میں آتے ہوئے ہمیں برا بھلا کہا جاتا رہا۔ کہاں ہم اس پر سوار ہوئے، پورے قافلے سے آگے نکل کر چلے گی، ہمیں قافلے کا انتظار کرنا پڑتا کہ وہ ہم تک پہنچ جائے، ان کی ٹھیک ٹھاک سواریاں۔ کہا وہ مجھ سے پوچھتی کیا ہو گیا تمہیں، یہ وہی گدی ہے، وہی سواری ہے جو تم جاتے ہوئے لے کر کے؟ کہا وہی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج سواری تو فرمایا کہ وہی ہے، لیکن اس کا سوار جو میں نے تبدیل کر دیا اس کی برکت سے ہی اس کے اندر یہ ساری چیز آ گئی۔ تو بہرحال آگے یہ واقعہ بہت لمبا، گھر کے اندر گئیں، بکریوں کے تنوں میں دودھ، جب چرنے کے لیے جاتی تو واپس جو ہے نا سیر ہو کر واپس آتی، دودھ بھی بھرا ہوتا۔ آس پاس کے لوگ کہتے جہاں حلیمہ کی بکریاں جو ہے نا چگنے جاتی ہیں وہاں اپنے بچوں کو کہا کرو وہاں بکریاں، تو لوگ وہاں بھی لے جاتے، لیکن ان کی بکریاں ویسے ہی واپس آتی، ان کی بکریاں سیر ہو کر واپس آتی۔ تو یہ ساری برکتیں ان کے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وجود کے آنے کی وجہ سے، وجود مسعود کے آنے کی برکت کی وجہ سے رکھ دی۔ آپ تصور کریں۔ اچھا اس واقعے کے اندر اب بہت ساری چیزیں ہیں، میں دو تین کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ
چونکہ ہر جگہ پر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اکثر ہم یہ واقعات تو سنتے رہتے ہیں، لیکن اس میں ایک دو باتیں بڑے زبردست کام کی۔ نمبر ایک، اللہ نے یہ برکتوں کا ظہور جناب سیدہ سعدیہ حلیمہ کے گھر میں کیوں کیا؟ یہ برکتیں نہ بھی ہوتی تو انہوں نے پالنا ہی تھا، لیکن چونکہ والد فوت ہو چکے تھے، والدہ سے بھی دور تھے، تو اللہ نے ان کے یہ برکتوں والے سلسلے شروع کیے۔ اس کی وجہ یہ تھی جو ہے نا مورخین نے اور سیرت نگاروں نے لکھی ہے، تاکہ جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے گھر کے افراد میں، بچوں میں اور ان بڑوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ ان کی محبت کی وجہ سے وہ اپنے بچوں سے بڑھ کر کے ان کا خیال اور بہتر طریقے سے خیال رکھیں اور بہترین ان کی جو ہے نا خدمت کریں، ان کا بہترین جو ہے نا پرورش کریں، اس وجہ سے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، چونکہ ان کی برکتوں کو دیکھا تو برکتیں اور اس قسم کی جو ہے نا چیزیں دیکھنے سے انسان کا تعلق بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ اس تعلق اور محبت کے بڑھنے کی وجہ سے ان کا بھرپور خیال رکھنا شروع کر دیا کہ اس کی برکت سے اللہ نے ہمارے اوپر بھی بہار لگا دی ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق میں نے عرض کیا نا کہ عام بچوں کی طرح نہیں تھے، نبی تھے۔ ذات کے اعتبار سے تو بشر اور انسان ہی ہوتے نبی، لیکن صفات کے اعتبار سے عام انسانوں سے بہت اعلیٰ، بہت برتر، کہ عام بچے میں نے کہا نا لوگوں کے گھروں میں آئے تو ایسی برکتوں کا ظہور نہیں ہوتا، لیکن چونکہ نبی تھے تو اللہ کی خاص مدد اور نصرت، اللہ کی طرف سے خاص تائید، اللہ کی خاص برکتیں ان کے ساتھ جہاں گئے، جہاں تشریف لے گئے وہاں پر ان کے ساتھ یہ برکتیں اور رحمتوں کا نزول بھی وہیں ہوتا رہا۔ تو عام انسانوں کی طرح انسان نہ تھے، بلکہ اعلیٰ صفات کے، نورانی صفات کے حامل تھے۔ اسی طرح آخری بات اس کے اندر ایک کر دیتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ یہ اپنے دلوں پر لکھنے کے قابل ہے، سمجھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو انسان سے متعلق ہوتا ہے وہ بڑی برکتوں والا، وہ بہت ہی افضل، بہت ہی بہترین ہوتا ہے۔ سیدہ سعدیہ حلیمہ وہ بھی کسی بہترین بچے کو گود لینے کے چکروں میں تھی کہ مجھے ایک صحیح بچہ ایسا مل جائے جس کا والد زندہ ہو، مجھے انعام و اکرام ملے اس کی پرورش پر۔ لیکن جب سب طرف سے مایوس ہو گئیں تو پھر جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بادل نخواستہ کہا نا کہ اللہ کی قسم کہ کوئی بچہ نہیں ملا اس لیے لینے چلی گئی، تو جا کر کے ان کو گود لے لیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ان کی چاہت تو کوئی اور بچے کی تھی، لیکن اللہ نے جو مقدر میں رکھا ہوا تھا وہ کچھ اور تھا۔ تو جب انسان اللہ کے دیے ہوئے مقدر پر، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نصیب پر راضی ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ یقینی طور پر اللہ کی قسم انسان کے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے۔ ہم لوگ بھی زندگی میں بہت ساری پلاننگز کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے ٹارگٹ ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ دل ٹوٹ جاتا ہے، بہت دفعہ ارادے خراب ہو جاتے ہیں، بہت دفعہ ارادے ٹوٹ جاتے ہیں، بہت دفعہ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں کچھ اور ہو جاتا ہے جو پسند بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اس ناپسند کے اوپر اگر انسان راضی ہو جائے، جو آپ کے دل کو پسند نہیں ہے لیکن اللہ نے مقدر کر دی ہے، اللہ اس ناپسندیدگی کو اختیار کیے ہوئے اس چیز کو ایسی بہترین اس کے اندر جو ہے نا عظمت اور آپ کے لیے برکت کا سامان پیدا کر دیں گے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو زندگی کے فیصلوں میں اس بات کو یاد رکھیں، جیسے حلیمہ سعدیہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا پر راضی ہو گئی تو گھر برکتوں کا، رحمتوں کے نزول کا سبب بن گیا یہ سلسلہ۔ ایسی زندگی میں حالات ناموافق آ جائیں اور ہماری سوچ اور فکر کے خلاف باتیں آ جائیں، لیکن اللہ کی طرف سے مقدر ہوں، ہم کچھ کر نہ سکتے ہوں اس میں، تو پھر اس پر انسان کو راضی رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس رضامندی پر انسان کو بہت چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، یہ 2 سال گزر گئے اسی دوران، اور یہ بھی فرمایا کہ عام بچوں کی نسبت زیادہ ان کی جسم میں بڑھوتری آنے لگ گئی۔ جو بچے 2 سال میں اتنے بڑے نہ ہوتے تھے جتنی ان کی جسمانی نشو و نما جو ہے نا دنوں اور ہفتوں کے اندر ہو گئی۔ فرمایا 2 سال کے بعد واپس لے گئے، لیکن برکتیں اور رحمتیں دیکھ چکے تھے۔ ان کی والدہ سے اصرار کیا کہ مکہ کی آب و ہوا آپ کے علاقے کی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ساتھ کچھ وقت کے لیے اور بھیج دیں۔ بہرحال بڑی منت سماجت کے بعد جو ہے نا واپس دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ لے جاؤ، اس کی اور پرورش کرو، آپ نے اچھی دیکھ بھال کی ہے۔ تو لے آئے، تو چوتھے یا 5ویں سال اپنے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گھر سے قریب گئے ہوئے تھے سرکار۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ بچے بھاگتے ہوئے اپنی حلیمہ سعدیہ کے پاس، والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اماں وہ جو ہمارا قریشی بھائی ہے اس کو جو ہے نا 2 بندے آئے ہیں، اس کو ہمارے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ دوڑتے دوڑتے وہاں پر حیران و پریشان وہاں چلے گئے، وہاں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایک سائڈ پر کھڑے ہیں اور بالکل سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے۔ کہا جیسے ہی قریب گئے تو ہمارے ساتھ لپٹ کر کے سسکیاں لے کر رونے لگے۔ پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ کہا 2 سفید لباس میں بندے آئے، بعد میں روایات میں آتا ہے، سیدنا انس سے بھی ثابت ہے، روایت کے اندر آتا ہے کہ جبرائیل تھے، اور بعض میں ساتھ کسی اور پہ فرشتے کا بھی تذکرہ ہے، انسانی شکل میں آئے، لٹایا زمین پر اور لٹا کر کے، سیدنا انس کی روایت کے اندر آتا ہے سینے کو 4
پاک کیا, دل کو باہر نکالا, اس کے اندر سے سیاہ رنگ کا ایک خون کا لوتھڑا نکالا اور نکال کر کے باہر پھینک دیا, ایک سونے کے تشت کے اندر رکھ کر کے زمزم کے پانی سے دھویا اس کو, اور پھر اس کو بند کر کے اس کو جو ہے نا سی دیا. اور سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار کے سینے پر سلائی کے نشان میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے, جو بچپن کے اندر یہ شق صدر کا واقعہ ہوا تھا. پھر آگے ذکر کریں گے یہ کتنی بار ہوا. بہرحال یہ شق صدر کا واقعہ برحق ہے, ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. اب حدیث کے اندر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک شیطان لگا رکھا ہے جو اس کو برائی کے لیے لگاتا رہتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے؟ کہا بالکل, لیکن اللہ نے اس کو میرا مطیع اور فرمانبردار کر دیا, مسلمان ہو گیا, اب وہ مجھے صرف اور صرف اچھائی کا اور نیکی کا ہی حکم دیتا ہے. باقی عام انسانوں کے ساتھ ایک شیطان لگا رہتا ہے جو گناہ کا, غلطی کا, نافرمانی کا ہر وقت جو ہے نا وہ ان کو دعوت دیتا رہتا ہے. باہر اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے حفاظت نصیب فرمائے. چوتھا یا پانچواں سال تھا, تو چوتھے یا پانچویں سال اس واقعے سے ڈر گئے کہ اس کو نقصان ہو گیا, اس کے والدین کو ہم کیا جواب دیں گے, بس دوڑتے ہوئے اس کو واپس لے آئے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ کیا ہوا, آپ تو بھی کچھ عرصہ پہلے اس کو لے کر گئے بڑی منتوں سے, بڑے شوق سے, محبت سے, پھر بہرحال نہیں بتایا. تو انہوں نے اصرار کیا تو بتایا کہ ایسا واقعہ ہوا. کہا میرے بیٹے اس کو اللہ تعالیٰ, میرے بچے کو اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے, اللہ نے اس سے کچھ کام لینا ہے. اور اس وقت یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا, اس وقت اماں نے فرمایا کہ جب یہ میرے پیٹ کے اندر حمل کے اندر تھا تو ایسا آسان حمل آج تک کبھی عورتوں نے نہیں دیکھا ہوگا جیسا آسان حمل اس کا تھا. ورنہ حمل کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ شادی شدہ افراد کے علم میں ہوں گی. تو فرمایا انتہائی آسان جو ہے نا اس کا حمل میرے لیے تھا, اور عام بچوں سے مختلف اس کی پیدائش ہوئی ہے. تو بہرحال یہ سلسلہ تھا. پھر جناب 6 سال کی جب عمر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اب دیکھیں صدمہ در صدمہ, 6 سال کی عمر کا بچہ کتنا ہوتا ہے. 6 سال کی عمر ہوئی, سیدہ آمنہ سید عبد المطلب کے ساتھ یعنی اپنے سسر کے ساتھ بچے کے دادا کو بھی ساتھ لیا, اور اپنے ننھیال اس کو بچے کو ملوانے جو ہے نا لے گئیں. اور وہاں سے مدینہ طیبہ میں, وہاں سے واپس آ رہی تھی مقام ابوا کے اوپر, یہاں جو ہے نا ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب سفر سے واپس آ رہے ہیں تو وہیں پر ان کو دفنا دیا گیا, اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ساتھ اور اپنے دادا کے ساتھ جو ہے نا واپس آ گئے. اب یہاں پر ایک دیکھیں, 6 سال کی عمر میں سرکار کی والدہ کا انتقال ہو رہا ہے. 6 سال, اس میں سے بھی 4 سال یا 5 سال جو ہے نا وہ وہاں ادھر گزارے ہیں سیدنا حلیمہ سعدیہ کے پاس. یعنی والدہ کا اصل جو محبت تھی, ممتا کی محبت, وہ وقت انہوں نے پھر بھی وہاں گزارا سرکار نے. لیکن اس واقعے کے 6 سال کی عمر ہے, پھر نبوت کے 7ویں سال, 6 یا 7ویں سال, بہرحال مجھے ابھی اندازہ نہیں ہے اس کا, ذہن میں نہیں ہے, 6 یا 7ویں سال. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا اب دیکھیں کتنا وقت گزر گیا, 40 یا 41 سال گزر گئے ہیں. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, اور 6 یا 7 سال اور کریں تو 41 یا 40 سال بنتے ہیں. تو فرمایا قد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ, کہ آج میرے صحابہ محمد یعنی اپنا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی اجازت اللہ نے دے دی ہے, آؤ چلتے ہیں میری والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے. اب آپ تصور کریں, وہاں تشریف لے گئے ابوا کے مقام پر, روایات کے اندر آتا ہے کہ قبر کے پاس تشریف لے گئے, وہاں پر آرام سے بیٹھ گئے اور دیر تک بیٹھے رہے. صحابہ کرام نے دیکھا, روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر وہاں روتے رہے والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر. صحابہ کرام بھی پاس بیٹھ کر سرکار کی حالت کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے, رونے لگ گئے. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے, بچپن میں بہت چھوٹی عمر میں جب آپ تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو فرمایا ادرکتنی رحمتها فبکیت, میرے صحابہ مجھے میری ماں کی ممتا اور محبت یاد آ گئی تھی, بس اس لیے میں رو پڑا. اس وجہ سے میرا دل جو ہے نا وہ غمگین ہو گیا, اور میرا دل جو ہے نا اس کو برداشت نہ کر سکا, میں یہاں بیٹھ کر اس بات کو رو رہا ہوں. اب تصور کریں کہ بچپن کے اندر اس سے لے کر اس 47 سال کی عمر تک درمیان کے پورے عرصے میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کسی بھی جگہ پر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی جدائی کے اندر روئے ہوں, اپنی والدہ کو یاد کر کے. اب تعلق تھا تو بڑی عمر کے, ورنہ اتنا وقت گزر جائے کون اپنے والدین کی قبروں پر آپ جائیں آج بھی, بڑی 10-15-8-10 سال گزر, کون روتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے دل کے اندر کتنی محبت تھی اپنی والدہ کی. لیکن ان صدمات کو سہنے کا اللہ نے ایسا عادی بنا دیا تھا کہ لوگوں کے سامنے کبھی ان چیزوں کا اظہار نہیں کیا, کبھی نہ روئے, کبھی جو ہے نا اپنی ان محرومیوں کا لوگوں کے سامنے تذکرہ نہ کیا. اور اتنا شدت سے وہاں پر کہ فرمایا کہ مجھے ماں کی ممتا اور محبت جو بچپن میں میرے ساتھ تھی یاد آ گئی, اس لیے میں یہاں رو رہا ہوں. تو اسی طرح یاد رکھیں ہم لوگ بھی آج اپنے والدین کی قبروں کے اوپر, یا زندگی ہو تو زندہ ہیں, ان کے ساتھ معاملے کو بہتر کرنا. جب چلے جاتے ہیں انسان بہت افسوس کرتا ہے, بہت روتا ہے, بہت یاد کرتا ہے, ان کی محبتیں ان کی شفقتیں انسان کو بہت یاد آتی ہیں.
زندگی میں تو ان کا ڈانٹنا، ان کا بار بار ٹوکنا انسان کو برا لگتا ہے کہ یار میں جو بھی کام کرتا ہوں روک دیتے ہیں، ٹوک دیتے ہیں، مجھے کھلی اجازت نہیں دیتے ہر کام کے کرنے کی، ہر بات میں مجھے پریشان کرتے ہیں، روک ٹوک لگاتے ہیں۔ اللہ کی قسم جب انسان کے سر کے اوپر روکنے اور ٹوکنے والا نہیں رہتا نا، پھر انسان کو اس روکنے ٹوکنے کی قدر آتی ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ روکنا اور ٹوکنا کتنی برکت والا تھا، اس نے مجھے کتنی برائیوں سے، کتنی پریشانیوں مصیبتوں سے بچا رکھا تھا۔ اور یہ روکنے اور ٹوکنے کی انسان آواز سننے کو بھی ترس جاتا ہے کہ یار کوئی مجھے روکے، کوئی ٹوکے، مجھے کہے کہ یار بچے یہ کام نہ کرو، اس میں تمہاری بربادی ہے، خراب ہو جاؤ گے، ضائع ہو جاؤ گے، بچے فلاں کے ساتھ نہ پھرو، فلاں کے ساتھ نہ بیٹھو، فلاں مجلس کے اندر نہ جاؤ۔ انسان اس آواز کو سننے کو پھر ترس جاتا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فرما برداری کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اسی طرح یہ 6 سال کی عمر میں یہ واقعہ ہوا، پھر 8 سال 2 ماہ کے اور چند دن کے تھے، سید عبد المطلب دادا جو تھے وہ بھی داغ مفارقت دے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دیکھیں ایک کے بعد ایک غم ہے، ایک کے بعد ایک پریشانی آتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ابھی پیدا ہوئے تو یتیم، 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئی، 8 سال کی عمر میں جو دادا بڑی محبت کر رہے ہیں وہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ جاتے ہوئے عبد المطلب نے اپنے بھائی ان کے چچا یعنی اپنے بیٹے دوسرے کو ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ پھر ابو طالب نے 40 سال تک رفاقت کا اور تعلق کا اور تعاون کا، محبت اور نرمی اور شفقت کا وہ زبردست کردار نبھایا کہ تاریخ انسانی میں ایسا کردار کبھی نہیں ملتا۔ پھر اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے جب ان کی وفات کا اور وہاں پر سلسلہ آئے گا، اس پر تفصیل سے وہاں گفتگو کریں گے۔ بھی صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ بڑی محبت سے جب بھی کافروں کی طرف سے کوئی معاملہ آیا تو سب سے پہلے میدان میں کھڑے ہونے والے کو ابو طالب کہتے ہیں۔ جب بھی کافروں نے کسی قسم کے بائیکاٹ کی، قتل کی، جنگ کی کوشش، سازش کی، سب سے آگے جناب ابو طالب کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ میرے بھتیجے کو تم لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے، میری جان کے اوپر سے گزر کر جانا پڑے گا۔ تو بہرحال سید ابو طالب نے پھر بہت زیادہ محبت کے ساتھ اور اس معاملے کے ساتھ اس سلسلے کو آگے چلایا۔ اچھا یہ صدمات سے متعلق ایک 2 باتیں ذکر کر دوں، ختم کی آخر کی طرف لے جاتا ہوں کہ یہ اتنی پریشانیاں، تکالیف برداشت کیوں کروائی گئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس کے بھی بہت سارے فائدے تھے، اس کے بھی بہت ساری جو ہے نا وجوہات تھی۔ مثال کے طور پر بار بار اس غم کے آنے سے، غم سے نڈھال شخص، بار بار غموں سے ٹوٹا ہوا شخص، جس کا دل بار بار ٹوٹے نا بڑے بڑے غموں سے، اس کے اندر طبیعت کے اندر ایک تو حساسیت آ جاتی ہے، حساس ہو جاتا ہے، چھوٹی بات بھی اس کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے، پہلے سے غموں سے نڈھال جو ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا دوسرے نمبر پر اس کے اندر نرم دلی بھی آ جاتی ہے۔ جب دل خود ٹوٹا ہو تو سامنے بڑی بڑی باتیں بھی انسان کے ساتھ ہوں تو پھر انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایک تو حساسیت طبیعت کے اندر، اور دوسرا جو ہے نا نرم دلی۔ تو سرکار کے دل کے اندر نرم دلی کا ایسا جذبہ موجزن ہو گیا پے در پے انسانیات کی وجہ سے کہ اس کی مثال پھر تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ اسی طرح جو ہے نا والدین کی تربیت اور والدین کی جو شفقت تھی، محبت تھی، اس سے تو محروم تھے سرکار دو عالم سے۔ اس کے باوجود انک لعلی خلق عظیم کی ایسی زبردست مثال تھے، اعلیٰ کردار بھی زبردست اور اخلاق بھی زبردست۔ ہمارے ہاں جو بچہ یتیم رہ جائے، پھر اس طرح دادا فوت ہو جائے، مختلف اس پر ثانیات، اس کی تربیت کا کیا حال ہوتا ہے۔ اس کے باوجود تربیت کی ایسی زبردست اور اعلیٰ مثال تھے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بچے خدا نہ خواستہ کسی محرومی کا والدین میں سے شکار ہو جائیں تو ان کے اندر بھی بڑی صفات اور صلاحیات پائی جاتی ہیں۔ ان کو ہر وقت دھتکارتے رہنا، یا ان کو یہ یار اس بیچارے کی والدہ نہیں ہے یا اس کی جو ہے نا والد نہیں ہے، ان کی تربیت کا بھرپور انتظام کرنا کہ وہ بھی ہیرا بن سکتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز بھی بدرجہ عتم جو ہے نا موجود تھی۔ اسی طرح ارادوں کے اندر مضبوطی سرکار کی آئی کہ کسی کے اوپر، والدین کے اوپر انحصار کر کے کوئی کام نہیں کیا، اپنی جان کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر سہ کر کے سارے کاموں کو جذبہ سہنے کا اور آگے بڑھنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی کا سہارا تو ہوتا نہیں ہے کہ یار ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ ان کی آغوش میں چلا جاؤں گا، ان سے مشورہ لے لوں گا، ان کی آغوش میں جا کر چھپ جاؤں گا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے بل بوتے پر جو کیا سرکار نے پھر کیا، تو یہ جذبہ انسان کے اندر اور سرکار کے اندر پیدا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح آتا ہے کہ جناب ابو طالب جو تھے یہ مالی اعتبار سے بڑے کمزور تھے، اچھے ان کے حالات نہیں تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت تو یہ کر رہے تھے پہلے سے، لیکن سرکار نے دیکھا کہ چچا کی حالت میرا تو خیال کر رہے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہے، تو چچا کی جو بکریاں وغیرہ تھی اور دیگر لوگوں کی، وہ چند پیسوں کے بدلے جو ہے نا وہ جا کر کے چرایا کرتے تھے۔ اور حدیث میں خود فرمایا میں نے چند قرارید پر، چند پیسوں پر، چند ٹکوں پر ان مکہ والوں کی بکریاں جو ہے نا چرائی۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ کے جو انبیاء ہوتے تھے بہت ساروں نے جو ہے نا وہ بکریاں چرائی۔ تو یہ بکریاں چرانے کے اندر بھی علماء نے بڑی حکمتیں رکھی ہیں، میں ایک دو اشارہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ سب سے بڑی حکمت انسان کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے۔ صبر کیسے؟ کہ صبح آپ بکریوں کو لے کر کے جائیں گے،
تو آرام سے 12 بجے یا شام تک ان کو چرانا پڑے گا، آرام سے چرتی رہتی ہیں، سکون سے چرتی رہتی ہیں، اور انسان کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا چرواہا وہ اور جو بکریاں چرانے والے لوگ ہیں محلات کے اندر اور آرام دہ جگہوں کے اندر نہیں ہوتے، تو وہ ایسی ہی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسر کروائی گئی اور ان سے یہ تربیت ان کی گئی۔ اسی طرح جو ہے نا عاجزی انسان کے اندر تواضع آتی ہے کہ بکریوں کے ساتھ انسان جہاں ہوتا ہے وہیں کبھی لیٹنا پڑ جاتا ہے پتھروں کے اوپر، ان کی حفاظت کے لیے ان کے آس پاس رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کپڑوں کے ساتھ جسم کے ساتھ گندگی بکریوں کی لگ گئی تو انسان کو غصہ نہیں آتا۔ تو عاجزی والی صفات انسان کے اندر جو زمین پر بیٹھنے کے قابل ہوتی ہیں، انسان کو زمین پر رکھتی ہیں، وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری اس کی ہیں۔ بہادری انسان بکریوں کو چرانے والا شخص چونکہ آبادی سے ذرا الگ ہوتا ہے تو ان بکریوں کو سنبھالنے کی یہ بڑی بھاگنے والی اور بڑی ادھر ادھر دوڑنے والی مخلوق ہوتی ہے، تو ان کو وہاں پر انسان کو بہادری بھی چاہیے۔ بعض دفعہ درندوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے، اکیلی جگہ پر چرانا یہ بذات خود جو ہے نا بڑی بہادری والا کام ہوتا ہے، تو بہرحال یہ چیز بھی تھی۔ اسی طرح رحمت اور شفقت بھی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ بکریوں کو اگر چوٹ لگ جائے یا بکریوں بعض جو جس انسان جانور کو چراتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے، ان میں سے بعض بچوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، بعض جانوروں کے ساتھ انسان کا دل لگ جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے اور رحمت اور شفقت والا معاملہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محنت کا جذبہ اور مختلف ہیں۔ ایک آخری بات یہ بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ہی مالداری سے ہٹایا، ان چیزوں کے اندر کیوں نہیں ڈالا؟ اس کی ایک بڑی زبردست وجہ یہ بھی ہے تاکہ بعد میں لوگوں کو یہ چیز آشکارا ہو جائے کہ لوگ مالداری میں، سرمایہ داری میں اور نبوت کے تقدس میں جو ہے نا فرق کر سکے۔ اگر پہلے سے مالدار ہوتے تو لوگ کہتے ہیں کہ مالدار ہے تو ہر بندہ تو مالدار کے پیچھے ویسے ہی اس کی باتوں کے پیچھے لگ جاتا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے، تو تاکہ لوگ دونوں کے تقدس چیزوں کو الگ الگ سمجھیں۔ نبوت بڑی مقدس چیز ہے، مالداری کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، دنیا کی جاہ و جلال کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، تو دونوں کو الگ الگ اللہ نے کر دیا کہ سرکار کا اس مالداری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، خالص اللہ کی طرف سے عطا کردہ نبوت ہے جس کی عظمت اور تقدس کا لحاظ کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور آج یہ بھی یاد رکھیں کہ آج ہمارے جو ہے نا جو دینی جماعتیں ہیں، دینی سلسلہ ہے، دینی معاملات ہیں، اس کے اندر سرمایہ داری نے اپنی جڑیں بڑی زبردست پکڑ لی ہیں۔ ذرا آپ کبھی غور کیجئے گا، اس مولوی کی بات ہمیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے جو سرمایہ دار مولوی ہو، جس کی اپنی گاڑی ہو، ٹھک کر کے اترتا ہو اور گارڈز اس کے آتے ہوں، اس کی بات سننے میں بڑا ٹیپ ٹاپ سا مولوی، اس کی بات سننے میں مزہ آتا ہے، اس کی بات کو سننے کے لیے ہمارے دلوں کے اندر یار اس کی بات سننی چاہیے۔ اسی طرح جماعتوں کے اندر بھی مختلف جو تحریکیں تنظیمیں چل رہی ہیں، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، عمارتوں پر اور بڑی بڑی جگہوں پر جو فیصلے والی جگہ ان کا قبضہ ہو چکا ہے کہ وہ سرمایہ دار اپنی مرضی سے اس جماعت کو جس طرف اپنی اصولوں کے خلاف لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ المیہ ہے کہ سرمایہ دار کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں ان میں، لیکن زیادہ تر معاملہ اس کے ساتھ بگڑ چکا ہے کہ سرمایہ داری کا لحاظ کرنے کی وجہ سے جو جماعتوں کی اصل روح ہوتی ہے، اصل حقیقت ہوتی ہے، وہ نکل جاتی ہے، کیونکہ سرمایہ دار کی چونکہ اصلاح تو نہیں ہوتی، اپنے اندر کا ایک تکبر ہوتا ہے، اسی کو لے کر کے چلتا ہے، اس سے نقصان کرتا ہے۔ بہرحال جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں اس کے اندر نظر آ جائیں گی۔ تو جناب ابو طالب سے متعلق آتا ہے الرحیق المختوم نے، جو لکھنے والے اہل حدیث عالم ہیں اور ساری دنیا کے اندر چونکہ سعودیہ نے اس کا مقابلہ کروایا تھا سیرت کے مقالے کا، تو سب سے پہلے نمبر پر یہ کتاب آئی تھی، یہ مقالہ الرحیق المختوم۔ تو اس کے اندر جناب ابو طالب کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ مکہ کے اندر ایک بار قحط پیدا ہو گیا، قحط خشکسالی ہو گئی، جانور مر رہے ہیں اور پانی کا انتظام نہیں ہے، اور جب لہلیائی سبزہ نہیں ہوگا تو جانور کہاں سے چریں گے اور سلسلہ کہاں سے چلے گا؟ تو ابو طالب کے پاس لوگ آئے چونکہ بیت اللہ کے متولی تھے، کہا کہ آپ دعا کریں۔ تو آپ کے والد جو ہے نا زندہ، آپ کے والد زندہ تھے جناب عبد المطلب، وہ کیا کرتے تھے، اللہ ان کی برکت سے ہمیں جو ہے نا عطا فرما دیا کرتے تھے بارش، آپ بھی جو ہے نا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے، انہوں نے لکھا کہ ابو طالب اپنے دولت قدہ سے باہر تشریف لائے تو ہاتھ میں انگلی ساتھ ایک بچہ پکڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تذکرہ، کہا کہ لا کر کے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور انگلی جو ہے نا پکڑی رکھی، اور اس کے الفاظ کہ وَبْيَزَّ وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور نورانی صورت اور چہرہ ایسا زبردست تھا کہ اس چہرے کی برکت سے جو ہے نا اس وقت ابو طالب اللہ سے بارش کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، جو اللہ اسی وقت قبول فرما لیتے۔ یعنی ابھی نبوت نہیں ہے، بچے ہیں، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لا کر کے بٹھا دیا، اور دیکھنے والوں نے کہا کہ ابھی بیٹھے ہوئے اس بچے کی طرف دیکھ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہیں، کوئی آسمان پر بادل نہیں تھے،
یہیں پر بیٹھے بیٹھے آسمان پر بادل آئے اور ہم پر برسنا شروع ہو گئے. یہ اس بچے کی صحبت، اس بچے کی کرامت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے اندر دکھا دی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود چاہے دنیا سے آنے سے پہلے ہو یا نبوت کے ملنے سے پہلے ہو یا نبوت کے ملنے کے بعد ہو یا دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، ہر طور سے باعث برکت ہے، ہر طور سے یاد رکھیں باعث رحمت ہے اس امت کے لیے. اللہ انہی کی برکت سے، انہی کے طفیل اس امت پر اور اس نسل انسانی پر رہتی دنیا تک کے لیے عذابات سے اس کو محفوظ فرمائے ہوئے ہے. انہی کی برکت سے اللہ نے اس کائنات کے نظام کو چلا رکھا ہے. تو بہرحال اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. آخری بات ذکر کر کے ختم کرتا ہوں کہ سید عبد المطلب اپنے دیگر خاندان کے بزرگوں کے ساتھ جو ہے نا شام کا، اس کو پہلا سفر کہا جاتا ہے، ایک سفر پھر آئے گا، اگلی دفعہ ہم اس کو شروع کریں گے. شام کے سفر پر چلے کہ جو ہے نا وہ کمائی کے لیے جو جایا کرتے تھے قافلے، اس کے اندر چلے گئے. تو عراق کا جو ہے نا شام کا ایک شہر تھا بصرہ، اس کا نام ہے بصرہ. وہاں پر ایک جگہ پر جا کر قافلہ ٹھہرا. تو قریب ایک جو ہے نا وہ راہب کی ایک جگہ تھی، ایک گرجا جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کنیسہ کہہ سکتے ہیں. وہاں سے راہب آیا اور آ کر کے ان کے کہنے لگا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہو، اور گھومتا پھرتا آ کر کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیا. عمر مبارک اس وقت 12 سال ہے. کتنی عمر ہے؟ 12 سال. ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ یہ بچہ جو تم لے کر کے آئے ہو نا، یہ سید العالمین بنے گا اور آخری نبی بنے گا. ہم لوگ اسی کا انتظار کر رہے ہیں. اسی سے متعلق جو ہے نا ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہے. اس کا لقب بحیرہ تھا اس شخص کا، اور راہب تھا جو، لیکن اس کا نام جرجیس تھا، یہ یاد رکھیے گا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جب تم سامنے اس ڈلوان سے، پہاڑی سے، اس ٹیلے سے، گھاٹی سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہر پتھر اور ہر جو ہے نا درخت جھک کر اس کو سلام کر رہے تھے. تو یہ درخت اور پتھر جو ہے نا کسی نبی کے علاوہ کبھی کسی کو جھک کر سلام نہیں کیا کرتے. اللہ نے مجھے دکھلا دیا کہ ہم اپنی کتابوں کے اندر جس کو پڑھتے ہیں، جس کے متعلق انتظار میں ہے، وہ یہی شخصیت ہے، اور اس جگہ پر جہاں تم ٹھہرے ہو یا انبیاء آ کر کے ٹھہرا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ سارا سلسلہ یہاں پر بات چیت کرتے رہے. اندر گیا، ان کے لیے کھانا تیار کیا. کھانا تیار کر کے آیا تو ابو طالب سے کہنے لگا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ، آپ آگے شام کے سفر پر جائیں گے، وہاں رومی ہیں، عیسائی ہیں، اگر اس بچے کو دیکھ لیں گے تو چونکہ ان سے اعزاز نکل رہا ہے اور یہ نبوت ان سے نکل کر آپ لوگوں میں آنے والی ہے، اس بچے کے قتل کے درپے ہو جائیں گے. میرا مشورہ یہ ہے کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ. ابھی یہی باتیں کر رہے تھے، 6-7 رومیوں کا قافلہ اس طرف آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہمارا بادشاہ ہے یا ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے بھیجا ہے اس طرف، اور مختلف ٹولیاں ہماری ادھر بنا کر کے بھیجی ہیں، اور یہ کہہ کر کہ آج ہمیں پتہ چلا کہ وہ مکہ سے نکل کر اس شام کے علاقے کو سفر کو آئے گا، تو اس راستے پر ڈیوٹی ہماری لگی ہے کہ آپ لوگ جا کر کے دیکھیں کہ یہ بچہ اس طرف تو کہیں نہیں آ رہا. تو بہرحال ان سارے مختلف قسم کے واقعات سے پتہ چل گیا کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی دوبالا ہے. اور ابو طالب بھی سمجھ گئے کہ اس بچے کے ساتھ معاملہ کچھ خاص ہے. تو چند افراد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ کی طرف بھیج دیا، اس سے آگے لے کر نہیں گئے کہ مبادا ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے یا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس سارے سفر کا جتنا بھی ہم نے 12 سال تک تذکرہ کیا یا ولادت کا، اس کے اندر ساری چیزیں عجیب و غریب ہیں جو ایک عام انسان کے ساتھ نہیں ہوتی. نبی کے ساتھ کس لیے ہوئی کہ نبی عام انسانوں سے بڑھ کر کے صفات والا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے مدد، اللہ کی طرف سے نصرت ان کے ساتھ. ہم اگلی بار پھر اس کا تذکرہ کریں گے. اس 40 سال کے دورانیے میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف غلط مجلسوں کی طرف، ان گانے کی یا اس قسم کی مجلسوں کی طرف جانے کا کوئی سلسلہ ہوا، تو اللہ نے کیسے وہاں پر بھی ان کی حفاظت فرمائی کہ نبی جب تک نبی نہ بناؤ، اللہ اس وقت بھی حفاظت فرماتے ہیں. کسی غلط کام کی طرف نہ وہ جاتا ہے، نہ وہ کسی غلط کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، نہ شرک کی طرف، تو بہت بڑی چیز ہے. کسی بھی چیز سے اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ کہ نبی ہوتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ اس کا موازنہ کبھی نہیں کیا جا سکتا. عام انسان تو کجا اس کے مقام اور مرتبے کا بھی تصور نہیں کر سکتے جو اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. اس لیے عام انسانوں کے ساتھ نبی کی مثال دینا یہ احمقانہ باتیں ہیں. عام انسانوں کے ساتھ نبی کا جو ہے نا وہ معاملہ کرنا اور موازنہ کرنا یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے. نبی عام انسانوں سے برتر، اعلیٰ اور بڑی بہترین صفات والی شخصیت ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت اور ان کی ذات کے ساتھ بہترین والہانہ عشق اور اتباع ان کی بھی نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.